نصرت صاحبہ، آپ کی نظر میں قربانی کا پیغام کیا ہے ہمارے دین میں؟ کیا ہماری قوم کو نئی قربانیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے؟ یور اوپینین میڈم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ عطا، آپ کو بھی بلیٹڈ عید مبارک۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ عید، خاص طور پہ عید قربان، یہ ایسی عید ہے جس کے لیے بہت بڑا لیسن ہے۔ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے اپنی بہت پیاری چیز آپ کو قربان کرنی ہے، دوسرا یہ کہ اس میں لوگوں کا خیال رکھنا ہے۔ دیکھیے یہ نہیں ہوتا کہ رمضان کی جو عید چھوٹی عید آتی ہے اس میں آپ نہیں خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، آپ وہاں پہ بھی لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں اور پورا عید، پورے رمضان سب کچھ ان کے ساتھ منا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن عید قربان ایک ایسی عید ہے جس میں آپ کو شروع سے قربانی کا جذبہ دکھایا گیا کہ کہاں وہ عظیم باپ اور اس سے زیادہ عظیم بیٹا کہ وہ ان کو خواب میں سنا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، اگر اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے مجھے قربان کرنا ہے تو آپ مجھے قربان کر دیں۔ اور پھر وہ آنکھیں بند کر کے پٹی باندھ کے لیٹ جاتے ہیں، اور پھر جو چھری پھیرنے والا ہے وہ جب چھری پھیر رہا ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو وہاں پہ اس کی بجائے کچھ اور ہے، دمبا ہے، بیٹے کو ہٹا لیتے ہیں اللہ پاک۔ تو یہ جو قربانی کا جذبہ ہے، یہ اس سے زیادہ اور کیا چیز ہوگی؟ اولاد سے بڑھ کے زندگی میں کچھ اور ہے؟ مجھے تو لگا آپ کہیں گے کہ اس وقت پاکستان میں سب سے بڑی قربانی عمران خان دے رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ کہنے کی بات نہیں، سب کو پتا ہے کہ وہ انسان جو اندھیرے میں بند ہے 1009 اور 10 دن ہو گئے ہیں اسے، اور وہ صرف یہی چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس ملک میں وہ چیزیں ہو جائیں جو کہ اصولاً ہونی چاہیے۔ ایک ساتھ آزاد ہونے والے دو ملکوں میں ایک کہاں سے کہاں چلا گیا، اور ایک جو ہے بستی کی اس گہرائی میں جا چکا ہے اس وقت کے اس کے پاس نہ تو مطلب اپنے آپ کو ریٹین کرنے کے لیے کوئی آگے پیسے ہیں، نہ کچھ اور ہے، اور نہ کوئی ملک دینے کے لیے راضی ہے۔ دیکھیں سیاست پہ میں نہیں جانا چاہ رہی تھی، لیکن بہرحال بہت بڑی قربانی ہے ان کی، جس کا میرے خیال میں تو ریسنٹ ہسٹری میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ لیکن یہاں پہ ہمیں سب سے زیادہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا دھیان رکھنا ہے۔ جس طرح ہمارے کبھی بھی قربانی کا ایک گوشت کا ایک حصہ بھی نہیں رکھا جاتا، ہمیشہ سب کا سب غریبوں میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ جاننے والوں میں اس لیے نہیں بانٹتے، جاننے والوں کے اپنے گھر میں اتنی بڑی بڑی قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں کہ دموں کے وہ آ رہے ہوتے ہیں پوری رانے، یہ جی آپ کا حصہ۔ تو ایسے لوگوں کو دینے کا فائدہ کیا ہے مجھے بتائیے، جن کے پہلے ہی آلریڈی فریزر بھرے ہوں، بلکہ کیا کئی فریزر بھرے ہوں۔ آپ نے کیا قربان کیا نصرت صاحبہ، کتنے میں؟ دیکھیے ہمارے یہاں ہر سال 2 دمبے اور 1 گائے ہوتی ہے، اوکے، ہمیشہ سے، اور سارا کا سارا غریب ہو جاتا ہے، بالکل سرے سے کچھ بھی۔ تو الحمدللہ ہو گیا سب کچھ ٹھیک ٹھاک، بالکل ٹھیک۔ اب شاہدہ رحمانی صاحبہ، ویلکم میڈم، السلام علیکم، شکریہ آپ کے وقت کے لیے، جزاک اللہ۔ سوال میرا بڑا سمپل سا ہے، قربانی کا پیغام ہمارے دین کے مطابق لوگ گوشت جمع کر لیتے ہیں، اور میری دعا یہ ہے کہ قربانی کے جذبہ کیونکہ اس وقت سرشار ہے تو ہم اپنی برائیوں کی بھی قربانی دے دیں، اپنی انا کی، اپنی بری عادتوں کی، اپنی کرپشن کی، 2 نمبری کی، ہمیں برائیوں کی بھی قربانی دینی چاہیے۔ آپ کا نظریہ شاہدہ رحمانی صاحبہ، اور آپ کو بلیٹڈ عید مبارک میڈم۔ وعلیکم السلام جیسا آپ کو بھی، اور آپ دیکھنے والے تمام سامعین کو عید الاضحیٰ کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اور اس کے ساتھ کہ جو عید الاضحیٰ کا پیغام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ابراہیمی ہے کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو، جو کہ سب سے پیاری چیز تھی، اسے قربان کرنے کا اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس کا اجر عطا کیا کہ وہاں پہ بکرے آ گئے، اور آج تک وہ سنت ابراہیمی چلی آ رہی ہے اور ہر ایک پر صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ تو بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ ہر ایک کو اپنی استطاعت کے مطابق اپنے مال میں سے، جو کہ سب سے زیادہ انسان کو عزیز ہوتا ہے، مال ہے، اولاد ہے، تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب حضرت ابراہیم نے اپنے اولاد کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد اللہ نے ان کے لیے بکروں کی قربانی جو ہے تمام جو ملت اسلامیہ ہیں ان پہ واجب قرار دے دی گئی، اور آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو بالکل جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی تو بیسک جو تعلیمات ہے اس میں سچائی اور ایمانداری ہے، اس کے اندر کہیں پر بھی یہ نہیں کہ آپ رشوت لیں، آپ کرپشن کا بازار گرم کریں، آپ جو ہیں اپنی اناؤ، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم بیٹیوں کو آج کے دور میں بھی اگر ہم زندہ دفن کر دیتے ہیں، کاری کر دیتے ہیں، گاؤں کے گاؤں جلا رہے ہیں، یا اس طرح کتنی خواتین ہیں، بچیاں ہیں جن کو جبرن جو ہے وہ شادیاں کراتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر ایک کو آزادی کے ساتھ جو
اسلام کہتا ہے اس پہ ہمیں امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اور اسلام کا اور عید کا پیغام ہی یہی ہے کہ ہم جو ہیں تمام اپنے جو ہمارے ارد گرد ہے اللہ تعالیٰ پہلے عزیز و اقارب کو، اس کے بعد ہمسایوں کو، اور ہمسایوں کے بعد تمام جو ضرورت مند ہیں ان کے یہ پورا جو آپ قرآن پڑھتے ہیں اس کے اندر اس کا جو مفہوم آتا ہے اس میں زیادہ تر یہی ہے کہ آپ کو جو مال دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کریں. تو یہ ساری چیزیں ہی عید اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان سب کی کا میسج ہے کہ ہمیں، اور ورنہ وہ اقبال نے کہا نا، ورنہ تاج کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے. تو ہمیں تو اسی لیے پیدا کیا، اور پیدائش کا بنیادی آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے والدین اس کی جتنی محبت کے ساتھ پرورش کرتے ہیں، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، اور پھر جب وہ جوان ہوتا ہے تو اس کے اوپر اللہ نے فرض قرار دیا کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے. تو یہ عید جو ہے کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو آنکھوں کی نہ صرف ٹھنڈک بنائے بلکہ اپنا متی اور فرما بردار لوگوں میں شامل کرے. اور حضرت ابراہیم کی بھی یہی دعا تھی کہ میری ازواج کو، میرے اولاد کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے مطیع لوگوں میں اور اطاعت گزاروں میں شامل کرے. تو اسی کا مقصد بھی یہی. بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ سب کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ اور بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں صرف ایک قربانی نہیں ہے. اسی گھر میں ہم جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ علیہ السلام کو بھی ان کے والد نے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا فیصلہ کیا تھا. اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرپردادا، ان کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کیا جا رہا تھا. تو اللہ کی راہ میں قربانی یقیناً اپنی پیاری چیز کی ہونی ہے، لیکن جس طرح ہمارے مہمانوں نے بھی کہا کہ قربانی کے وقت میسج کیا تھا، کیونکہ ہم گوشت بانٹ رہے ہیں، سب کا خیال رکھ رہے ہیں، اپنے ارد گرد مہمانوں کا، پڑوس والوں کا، محلے داروں کا خیال رکھیں، اور اللہ کی راہ میں اپنی قیمتی سے قیمتی ترین چیز قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیے. کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ ہم حب الدنیا ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میری امت شرک نہیں کرے گی، اور پھر شیطان نے بڑی چیخ ماری، ساتھ آسمانوں میں سنی گئی، اور پھر یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت حب الدنیا ہو جائے گی اور موت یعنی شہادت سے ڈرے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں حب الدنیا نہ کرے اور شہادت سے عشق عطا کرے. نصرت صاحبہ، آپ کی نظر میں قربانی کا پیغام کیا ہے ہمارے دین میں؟ کیا ہماری قوم کو نئی قربانیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے؟ یور اوپینین میڈم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عطا، آپ کو بھی بلیٹڈ عید مبارک. اور میں سمجھتی ہوں کہ عید، خاص طور پہ عید قربان، یہ ایسی عید ہے جس کے لیے بہت بڑا لیسن ہے. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے اپنی بہت پیاری چیز آپ کو قربان کرنی ہے، دوسرا یہ کہ اس میں لوگوں کا خیال رکھنا ہے. دیکھیے یہ نہیں ہوتا کہ رمضان کی جو عید چھوٹی عید آتی ہے اس میں آپ نہیں خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، آپ وہاں پہ بھی لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں اور پورا عید، پورے رمضان سب کچھ ان کے ساتھ منا رہے ہوتے ہیں. لیکن عید قربان ایک ایسی عید ہے جس میں آپ کو شروع سے قربانی کا جذبہ دکھایا گیا کہ کہاں وہ عظیم باپ اور اس سے زیادہ عظیم بیٹا کہ وہ ان کو خواب میں سنا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، اگر اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے مجھے قربان کرنا ہے تو آپ مجھے قربان کر دیں. اور پھر وہ آنکھیں بند کر کے پٹی باندھ کے لیٹ جاتے ہیں، اور پھر جو چھری پھیرنے والا ہے وہ جب چھری پھیر رہا ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو وہاں پہ اس کی بجائے کچھ اور ہے، دمبا ہے، بیٹے کو ہٹا لیتے ہیں اللہ پاک. تو یہ جو قربانی کا جذبہ ہے، یہ اس سے زیادہ اور کیا چیز ہوگی؟ اولاد سے بڑھ کے زندگی میں کچھ اور ہے؟ مجھے تو لگا آپ کہیں گے کہ اس وقت پاکستان میں سب سے بڑی قربانی عمران خان دے رہے ہیں. دیکھیں یہ کہنے کی بات نہیں، سب کو پتا ہے کہ وہ انسان جو اندھیرے میں بند ہے 1009 اور 10 دن ہو گئے ہیں اسے، اور وہ صرف یہی چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس ملک میں وہ چیزیں ہو جائیں جو کہ اصولاً ہونی چاہیے. ایک ساتھ آزاد ہونے والے دو ملکوں میں ایک کہاں سے کہاں چلا گیا، اور ایک جو ہے بستی کے اس گہرائی میں جا چکا ہے اس وقت کے اس کے پاس نہ تو مطلب اپنے آپ کو ریٹین کرنے کے لیے کوئی آگے پیسے ہیں، نہ کچھ اور ہے، اور نہ کوئی ملک دینے کے لیے راضی ہے. لیکن سیاست پہ میں نہیں جانا چاہ رہی تھی، لیکن بہرحال بہت بڑی قربانی ہے ان کی جس کا میرے خیال میں تو ریسنٹ ہسٹری میں کوئی مثال نہیں ملتی. لیکن یہاں پہ ہمیں سب سے زیادہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا دھیان رکھنا ہے. جس طرح ہمارے کبھی بھی قربانی کا ایک گوشت کا ایک حصہ بھی نہیں رکھا جاتا، ہمیشہ سب کا سب غریبوں میں بانٹ دیا جاتا ہے. جاننے والوں میں اس لیے نہیں بانٹتے، جاننے والوں کے اپنے گھر میں اتنی بڑی بڑی قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں کہ دموں کے وہ آ رہے ہوتے ہیں پوری رانے، یہ جی آپ کا حصہ.
تو ایسے لوگوں کو دینے کا فائدہ کیا ہے مجھے بتائیے، جن کے پہلے ہی آلریڈی فریزر بھرے ہوں، بلکہ کیا کئی فریزر بھرے ہوں. آپ نے کیا قربان کیا نصرت صاحبہ، کتنے میں؟ دیکھیے ہمارے یہاں ہر سال 2 دمبے اور 1 گائے ہوتی ہے. اوکے.